اس سے کیا یہ فرق پڑتا ہے کہ پہلے آپ ہندوستانی تھے اب ہندوستانی نہیں ہیں؟ فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے۔ آپ جس دیش کے رہنے والے تھے وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں، لا آپ کے چینج ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بنیاد اسلام کی وہی ہے جو آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، لیکن ہر زمانے میں انسانوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کے لا چینج ہوتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں کچھ مسئلے الگ تھے، لیکن کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ تم گائے کی پوجا کر سکتے ہو، تم بندر کی پوجا کر سکتے ہو۔ پھر کسی نبی کے اس میں آ گیا ہو کہ نہیں یہ فلاں کی پوجا کر سکتے ہو، نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک عبادت صرف اللہ رب العالمین کی، ایک خدا کی عبادت ہوتی رہی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب میں تاریخ اسلام جو بتا رہا ہوں تو فخر سے کہو میرا دین وہی ہے جو دنیا کی شروع سے لے کر آج تک موجود ہے۔ جس دن آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے اسی دن اسلام بھی ساتھ میں آیا ہے، اسلام اسی دن ساتھ میں آیا۔ اب یہاں پر باتیں آتی ہیں کہ وہ دھرم بہت پرانا ہے، یہ دھرم بہت پرانا ہے، ان کو تو یہ تک پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں 50 لاکھ سال پرانا ہے، کبھی کہتے ہیں کوئی 40 لاکھ سال پرانا ہے۔ یہ اٹکل پچو ہے، دنیا 1 لاکھ سال پرانی ہے یا نہیں یہ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ دنیا کو قائم ہوئے یعنی آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر آئے ہوئے اور اب تک کتنا سال گزرا، یہ اب تک یہ بتا نہ سکیں گے کہ 1 لاکھ سال گزرے ہیں کہ 2 لاکھ، لیکن اٹکل پچو مارے جاتے ہیں کہ ہمارا جو ماننے والا عقیدہ ہے یہ 50 لاکھ پرانا ہے۔ 50 لاکھ بولو، خیالی تو ہے پورا دھرم، تو 50 لاکھ بولو، 50 کروڑ بولو، سب چلے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کہانی ہے، جتنا بھی بول لو چلے گا۔ ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو پھر آپ کو ہم تاریخ کے حساب سے بتائیں گے میرا دین اس دن سے ہے جس دن آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ اب ان کے متعلق ایسا نہیں ہے کہ صرف دین اسلام ہی بولتا ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے جو مذاہب مانے جاتے ہیں، دین مانے جاتے ہیں، ان سب میں بھی آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آج دنیا میں جتنے ریلیجینز پائے جاتے ہیں، یہ میری اسپیشل اسٹڈی رہی ہے پہلے، یہ اور بات ہے کہ تقریباً اب کتابوں سے پڑھنے سے تعلق ختم ہو کر کے بھی 10-12 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہماری اسپیشل اسٹڈی اسی پر ہوتی تھی، تقابل ادیان، دنیا کے جو بڑے بڑے دین ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کے اندر موجود کیا کیا ہے۔ اس طرح سے اگر میں فرق کر کے بتاؤں تو سب سے زیادہ میجورٹی میں، اگر پوری دنیا میں 100 دین پائے جا رہے ہیں، 100 دین اگر پائے جا رہے ہیں تو اس میں سے 85 سے 90 دین صرف ہندوستان میں ہیں، باقی پوری دنیا میں، یعنی پرسنٹیج کے اعتبار سے سب سے زیادہ الگ الگ دھرم کو ماننے والے یہ صرف بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، باقی پوری دنیا ایک طرح ہے، الگ ہے۔ پورے چائنا کا پہلے سے جو دین رہا تھا، کنفوشیوس، وہاں پر ایک بہت پرانا دین، عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے، پھر بدھزم، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700-800 سال پہلے سے، اور اس کے بعد افریقہ کے کالے لوگوں میں بت پرستی تھی، وثنیہ اس کو کہتے ہیں، ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، ان کے ہاں ایک الگ دین پایا جاتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ عیسائیوں کا ایک اپنا دین ہے، مذہب ہے، اور پھر یہودیوں کا ایک الگ، جیوز کہلاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پوری دنیا کے ہو گئے، اور پھر ہم ہندوستان میں آتے ہیں تو ہندو، جن کے دھرم کا اصل شبد جو ہے سناتن ہے، ہندو قوم کو یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے دھرم کا نام نہیں ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے الگ شعبے ہیں۔ جین یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں ہیں، سناتنی نہیں ہیں۔ سناتن میں بھی جو ہے آریہ سماج ایک الگ ہے،
وہ کچھ کتابوں کو نہیں مانتے، یہ کچھ کتابوں کو نہیں مانتے، ان میں فرق ہے الگ الگ. لیکن بہرحال ایک تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان ادیان کی. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام سے پرانے ہیں، اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے. یہودی جیوز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پرانے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے یعقوب علیہ